बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मेरे मेहरबां और इसकी राइटर हैं कोमल अहमद। ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मरवा की और उसके कज़न मोइज़ की। इन दोनों का निकाह बचपन में हो चुका है, जिससे दोनों लाइल्म हैं। इनके निकाह की वजूहात क्या होती और किस तरह से इनको अपने निकाह के मुतालिक पता चलता है, ये सब कुछ जानेंगे इस खूबसूरत से नावल में। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। ये आपकी रसीद। खुशगल हैंडसम सेल्समैन ने लापरवाही से परांदा हिलाती नीली आंखों वाली लड़की को मुस्कुरा कर कहते जानबूझकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वजह कुछ खास न थी, वही मर्दों के पुराने हथकंडे। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि फिसल गई। मरवा ने चौंक कर बिल देखा। 4,500 रुपये। बिल देखकर मरवा सेल्समैन को खा जाने वाली नज़र से देख रही थी, जैसे उसने मरवा की शान में कोई गुस्ताखी सरजद कर दी हो। निकाल सारी चीज़ें, बिल मैं खुद बनाऊंगी। मरवा ने लगी लिपटी रखे बना कहा। सेल्समैन हड़बड़ा कर मुंह खोले खूबसूरत लड़की का जाहलाना लहबो लहजा देखने लगा। पीछे से एक कम उम्र लड़के ने टोक कर कहा, मैम ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ कंप्यूटराइज बिल बनता है, हम लोग बेईमान नहीं हैं, आपको क्या शक है? आप तो सिर्फ वही रकम वसूली जा रही है जिनकी आपने शॉपिंग की है। लड़का बरहम लग रहा था। रसीद बनाने वाले नौजवान ने हाथ उठा के लड़के को मज़ीद बोलने से रोका। मरवा ने कह के सेल्समैन को हटाया। वो जाने किस शहर में एक तरफ हट गया। अपने बड़े से काले हैंड बैग से नोटेड और पेन निकाले और मरवा ज़मीन पे बैठ के आलती पालती मारकर किसी माहिर पंसार की तरह चीज़ों को देखते तेज़ी से रकम लिखने लगी। लोगों के लिए एक तमाशा था, मुफ्त का तमाशा। बहुत से जवानों ने मरवा की बेवकूफ़ी को एंजॉय किया तो चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई मसरूफ़ होता। अचानक मरवा चह कर उठी और बेतकल्लफ़ी से सेल्समैन को नोटेड दिखाने लगी। देखा, मैं ना कहती थी इतना बिल नहीं बन सकता। मेरा पूरा 15 रुपये ज़्यादा मांग रहे थे। खसमानु खाना कंप्यूटर। मैं तो कहती हूँ इस कंप्यूटर की जगह मुझे रख लो, बिजली की बचत और हिसाब भी दुरुस्त। मरवा गोया सदमे से धारी और दाद तलब नज़र से हाजिरीन को देखा। आखिरकार कारनामा भी तो हैरत अंगेज़ किया था, दाद क्यों ना वसूल दी। अगर मरवा अपनी देसी पंजाबी ज़बान को ताला लगाती या अपना पंजाबी हुलिया बोल्ड कर लेती तो पाकिस्तानी लोग उसे अंग्रेज़ कहकर पुकारते। वो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकती थी, मगर वो थी ना अपने नाम की एक पेंडू। मरवा की इस बेसाख्ता जलील करने वाली हरकत पर सेल्समैन ने दांत पीसे और लड़की की अक्ल पर मातब करते बोला, मैडम ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे शॉपिंग बैग का बिल लिया गया है। लफ्ज़ चबा चबा कर बहुत जिताकर अदा किए गए थे, जैसे कहना चाह रहा हो बेईमानी नहीं की। मरवा ने मासूमियत से अपनी नीली आंखें पटपटाईं और हाजिरीन को देख के बोली, उफ, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और शॉपर के भी पैसे भी लेते हैं। कोई माँ बेचारे भूखे लोग। चलो ये 15 रुपये टिप दी। वही पेंडू लबो लहजा जलील करने वाली हरकत गोया मरवा बीबी ने मॉल में कदम रंजा फरमाकर एहसाने अजीम किया हो। 3 बार थूक लगाकर पैसे गिनने के बाद मरवा ने लठमार अंदाज में पैसे देते सेल्समैन को सबसे नज़र बचाकर आंख मारी। सेल्समैन हड़बड़ा उठा। आइंदा किसी खूबसूरत लड़की को घूरने से पहले सोच लेना, अगर तो वो पंजाब से हुई तो गाली भी ऐसी देगी जिसका मतलब गूगल भी ना जानता हो। मरवा की बात पर मोइज़ का मुंह खुला का खुला रह गया। पढ़े लिखे सुलझे हुए लबो लहजे में नरमी और सख्ती के इंतजार से कहे गए अल्फाज मोइज़ को ये समझाने के लिए काफ़ी थे वो वेल एजुकेटेड थी और सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। चंद पल के लिए वो मरवा को घूरने पर शर्मिंदा हुआ, फिर यकदम मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरे। पंजाबी लड़की। वो ज़ेरे लब जाने क्यों बोल उठा, सर आप रहने दें, हम देख लेंगे। लड़के ने मोइज़ को कहा। मोइज़ चौंका और अपनी अकल पे लानत मलामत करता पीछे हट गया। वो यहाँ का ऑनर होकर जानबूझकर सिर्फ मरवा को देखकर यहाँ आया था और उसके जाने के बाद वहीं जमकर रह गया था। मरवा। मामा ने दफ्तर की फाइलों में सर खपाती मरवा को 5वीं बार बुलाया। जी फरमाएं। मरवा ने खौफ से सर उठाया। वो जानती थी माँ क्या कहने वाली है। क्यों करती हो इतनी मेहनत? तुम्हारे बाबा का हिस्सा लेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मरवा ने गुस्से से माँ को देखा, फिर बहुत ज़ब्त करते भी सख्त होकर पूछने लगी, कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा मामा? जिन लोगों ने अब्बू से रिश्ता ख़त्म कर दिया था वो लोग हमें हिस्सा देंगे, वो भी अब्बू के बाद? नामुमकिन मामा, ऐसा करना ख़ुद को जलील करने के मुतरादिफ है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। आपकी और मेरी हर ज़रूरत जब पूरी हो रही है तो मसला क्या है? डैड के कर्ज़ हैं, रफ्ता रफ्ता वो भी चुका दूँगी।
مگر جن رشتہ داروں کی آپ بات کر رہی ہیں ان سے تو صرف ایک چیز مل جائے مجھے کافی ہے، اور وہ ہے میری آزادی۔ مروہ نے طرح کر کہتے فائلیں اٹھائیں اور اندر چل دی۔ وہ گویا ثابت کر رہی تھی وہ اسی خاندان کا خون ہے جس نے اسے نہیں اپنایا تو وہ ان کو اپنانے کو تیار نہ تھی، مگر درمیان میں جڑی ایک کمزور سی کڑی اس کا نکاح جو بچپن میں ہی حادثاتی طور پر ہو چکا تھا، اور وہ اسے بھی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ گویا اس خاندان سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق رکھنا ہی نہ ہو۔ ماما سیاہ آسمان کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گئیں، اللہ میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دینا، وہ بہت معصوم اور انجان ہے، سمجھتی ہے اکیلی جی لے گی، مگر مجھے موت کی آہٹیں آتی ہیں۔ مولا اپنی عزت نفس گرا کر مجھے مروہ کو وہاں بھیجنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں یہ زیادتی ہے، غلط ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ لوگ مروہ کو محبت ضرور دیں گے، یہ انہی کا خون ہے۔ آخر کب تک میرے کیے کی سزا مروہ کو دے پائیں گے؟ میری مدد کر مالک۔ ماما نے دعا ختم کی اور کچن میں جا کر سب سے اونچی شیلف پر رکھی ایک دیگچی دیکھی، اسٹول رکھے انہوں نے اتار تھے، اس میں سے ایک ڈائری نکالی، کچھ پرانے جڑے صفحات الٹے پلٹے۔ وہ وہیں چھپ کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی، بیل جا رہی تھی۔ اچانک الزبتھ، مروہ کی ماما، کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ معیز دھیان کہاں ہے؟ ٹھیک سے کھانا کھاؤ، دادو نے پیار سے کہا۔ معیز نے سر ہلایا اور پھر موبائل میں مگن ہو گیا۔ دادو نے تعصب سے سر ہلایا۔ معیز تم اپنا دھیان نہیں رکھتی، اگر بیٹا تم نے ایسے ہی رہنا ہے تو کیا خیال ہے تمہاری دلہن کو لے آئیں؟ بیوی سے ڈانٹ پڑے گی تو موبائل سے نظر ہٹا کر کچھ کھا پاؤ گے، میری بہو آ جائے پھر دیکھتی ہوں کیسے اپنا خیال نہیں رکھتے۔ دادو خفا ہوئیں، یہ ایک ٹاپک تھا جس پر معیز کوئی بات کرنا یا سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ معیز نے سختی سے لب بھینجے اور ناشتہ چھوڑ کے بولا، آپ کچھ بھی کر لیں دادو، میرا فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے تھا، تو آپ کی پوتی سے شادی نہیں کروں گا، میری شادی ہوگی تو صرف ہیرا کے ساتھ، میں اسے اپنے لیے منتخب کر چکا ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دادی نے پیچھے سے آواز لگائی، معیز وہ صرف میری پوتی نہیں، وہ تمہاری بیوی بھی ہے، اس کا مجھ سے زیادہ تم سے رشتہ ہے، جس دن وہ حساب مانگنے آ گئی تمہیں ہی آگے کروں گی، اور اگر روز قیامت میرے بیٹے نے اللہ کے سامنے مجھ سے سوال کیا تو تمہارا گریبان سامنے کروں گی۔ وہ بہت مشکل میں، معیز تم اچھا نہیں کر رہے، بنا اسے ملے اسے جانے تم بلا وجہ اس سے بدگمان ہو۔ آخرکار دادو کی آواز بھیگ چکی تھی، اگر ایسی بات ہے تو لے آئیں، اسے دیکھتے ہیں کون کس کا گریبان پکڑتا ہے۔ معیز خفتگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ صبح سے نہ جانے کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا، رات الزبتھ کے فون نے انہیں دہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبح سے 12 اس نمبر پہ کال کر چکی تھیں جس سے الزبتھ نے پہلی اور آخری بار انہیں فون کر کے اپنی جان لیوا بیماری کا بتا کر مروہ کو لے جانے کا کہا تھا، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پہلے ہی اس تعلق کو مضبوط کرنے میں بہت دیر ہو چکی تھی، اب مزید دیر کر کے وہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بھی ہوا وہ ماضی کا قصہ تھا۔ الزبتھ ان کے لاڈلے بیٹے کی محبت اور مروہ اس کی اکلوتی نشانی تھی۔ وہ ڈرائیور سے گاڑی نکلوا کر وہ صفحہ دیکھنے لگی جس پر الزبتھ کا بتایا ایڈریس لکھا تھا۔ ماما، مروہ نے بے جان پڑی ماما کو ہلایا۔ نرس نے تعصب اور ہمدردی سے مروہ کے کمزور شانے پہ ہاتھ رکھا۔ مس مروہ، سوری ٹو سے بٹ شی از ناٹ مور۔ نرس نے ماما کے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹا کر پیر کے انگوٹھے باندھے اور کاغذات کی ضروری چارہ جوئی کرنے لگی۔ مروہ نے صدمے سے ماں کے سفید بے داغ بے ریاض چہرے کو دیکھا جس پر اب صرف سکون ہی سکون تھا، جس پر ہر سو ایک تحریر رقم تھی کہ انہوں نے مر کر پھر سے اپنی محبت پا لی۔ وہ اسی کے پاس چلی گئی تھیں۔ موم، یو کانٹ ڈو دس، یہ چیٹنگ ہے، چیٹر ہیں آپ، میرا اس دنیا میں اکلوتا رشتہ ہے، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ موم اوپن یور آئیز، آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ مروہ بھوکی شیرنی کی طرح ماں پر جھپٹتی لڑنے لگی، کبھی شکوہ کرتی، کبھی واسطے ڈالتی، مگر وہ کب جانتی تھی وہ تو مروہ کی ضد سے تھک کر ہار چکی ہیں۔ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے الزبتھ کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا۔ مروہ چیختی چلاتی میت کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سے اسے ایک زوردار چکر آیا اور وہ محلے کی ایک عورت کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ رو رو کر تھک چکی تھی، گزری رات اس کے دامن میں یتیمی کے بعد اب تنہائی بھی ڈال گئی تھی۔ اللہ کی بنائی بڑی دنیا میں اکیلے رہ جانے کے خیال سے وہ خوف سے نچڑ چکی تھی۔ اپنے کمزور اور لاغر ہاتھوں سے ذکیہ بیگم نے گاڑی کا دروازہ پکڑا۔ وہ الزبتھ کے بتائے پتے پر پہنچ چکی، مگر وہاں موجود ہجوم ان کو ٹھٹکا گیا تھا، اس لیے وہ گاڑی کے پاس رک کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ کسی عورت کو روک کر انہوں نے ایڈریس پوچھا۔ جی، یہ تو انہی کے گھر کا پتہ ہے جو آج صبح فوت ہو چکی ہیں۔ عورت نے تعصب سے ذکیہ بیگم کو دیکھ کر اطلاع دی۔ کیا الزبتھ گزر گئی؟ وہ ساکت ہوتی رہ گئی تھیں، آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ کون الزبتھ؟ جی، مروہ کی ماں کا نام تو فاطمہ ہے، وہ صرف شکل سے انگریز لگتی ہیں مگر تھیں وہ مسلمان۔
عورت نے بتا کر اپنی راہ لی۔ ذکیہ بیگم سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ جس بات کو اناب کا مسئلہ بنا کر وہ سالوں بیٹھی نہیں، وہ گویا تھی ہی نہیں۔ اپنے شکست خوردہ قدم اٹھاتے وہ اب مروہ کو ممتا کا تحفظ دینے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صحن کے بیچوں بیچ زمین پر گری لڑکی کو عورتیں ہوش دلانے میں مصروف تھیں تو کچھ منہ پر کپڑا رکھے صرف دیکھ رہی تھیں۔ دادو نے اسے پہچاننے میں چند سیکنڈ لگائے۔ ایمبولینس کا نمبر ملاتے وہ صرف اس توڑ جوڑ میں مصروف تھیں کہ جب مروہ کو ہوش آئے گا تو اسے کیسے منا کر لے جانا ہے۔ صبح دادو سے ہونے والی منہ ماری کی وجہ سے وہ آج دیر سے گھر آیا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ آتے ہی شاور لینے گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی نے سردی میں اسے راحت بخشی تھی۔ بنا کسی چیز پر غور کیے معیز سردی سے ٹھٹھرتا اپنے نرم گرم بستر میں گھس چکا تھا۔ ابھی آنکھ لگنے ہی والی تھی جب کوئی نرم گرم چیز اس کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چور! معیز کے دماغ میں ایک گھنٹی بجی۔ ایک ہاتھ سے چور کی کلائی تھامے دوسرے ہاتھ سے لیمپ چلاتے ساتھ ہی معیز کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ تم؟ معیز کو پہچاننے میں 1 منٹ لگا۔ یہ وہی پنجابن تھی جو ہفتہ بھر پہلے معیز کو شاپنگ مال میں گھورنے پر سبق سکھا کر گئی تھی۔ مروہ کی وحشت اور خوف سے کھلی نیلی آنکھیں دیکھ کر معیز تیزی سے بستر سے اترا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معیز نے ایک چور نظر کمرے کے دروازے پر ڈالی جیسے کسی کے آ جانے کا خدشہ ہو، مگر وہ اپنی وحشت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وقت ہرن کے اس بچے کی طرح تھی جس کی ماں کو شیر چیر پھاڑ کر کھا چکا ہو۔ میں مروہ؟ 2 لفظوں میں اپنا تعارف کروا کر وہ معیز کو سمجھا چکی تھی وہ یہاں اس کے بستر پر کیوں کر سو رہی ہے، کس نے اسے یہاں بھیجا ہوگا۔ یکدم معیز تو غصے میں اس کی طرف بڑھا اور سختی سے مروہ کی کلائی تھام کر اسے بستر سے نکالا۔ گیٹ آؤٹ! گیٹ آؤٹ! معیز نے غصے سے غرا کر کہا۔ مروہ یکدم کسی چڑیا کی طرح سہم گئی۔ دادو نے گو کہ آج پورا دن معیز کے بارے میں بتا کر بہت کچھ سمجھا دیا تھا، مگر اس وقت وہ سب بھول کر ڈر چکی تھی۔ دادو کی سکھائی پڑھائی سب کچھ بیکار گئی تھی۔ وہ ہمت کا دامن چھوڑنے لگی۔ کچھ معیز کو پہچان کر وہ مزید سہم گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اس کے مال میں جانتے بوجھتے شرارت کر چکی تھی۔ ایک طرف ماں کی جدائی، گھر بدر ہونا، دوسری طرف شوہر کی بے رخی۔ یکدم مروہ کے اندر سوئی ہوئی انا جاگی۔ وہ اسے گھسیٹ کر نکال رہا تھا۔ مروہ نے معیز کو دھکا دیتے اپنی کلائی چھڑوائی۔ ڈونٹ ایور ٹچ می فلرٹ مین! خالص انگریزی لب و لہجے میں کہتی وہ اس وقت معیز کو سچ میں انگریز لگی۔ آخر تھی نہ وہ انگریز ماں کی بیٹی، جس بات کا معیز سمیت تمام خاندان والوں کو غصہ تھا، جس بات کا تاوان وہ بچپن میں ہی ادا کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا! تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے یا اس گھر میں رہنے کا شوق ہے۔ تم کسی بھول میں مت رہو۔ مجھے دادو زبردستی لائی تھیں اور جب مجھے اس کمرے میں رہنے کا بولا تو میرے علم میں یہ بات نہیں ڈالی گئی کہ تم جیسے مردود کا کمرہ ہے، ورنہ میں یہاں رہنا تو دور تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مروہ نے رک کر اپنی چپل پہنی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر لیا۔ کمرے سے نکلتی وہ پلٹی اور معیز کو آئینے کی طرف انگلی کر کے بولی، یہ جو دیوار گیر آئینہ تمہارے کمرے میں لگا ہے اس میں ایک بار اپنی شکل دیکھ لینا۔ اس قدر بد کرداری کے پھوار برس رہے ہیں۔ منہ نہ متھا تے جن پر اولت تھا۔ مروہ کا آخری ذلیل کرنے والا پنجابی محاورہ معیز کا چین تباہ کر گیا۔ وہ چلی گئی تو معیز نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی۔ اچھی خاصی خوبصورت شکل کو کیا کہہ گئی تھی۔ معیز بستر پر گرا تو کسی طور چین نہیں آیا۔ 1 ہفتہ پہلے جس لڑکی کو حسن کا مکمل پیکج سمجھ کر چھیڑ رہا تھا وہ اس کی منکوہا تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ راہ چلتا کوئی بھی مروہ کو چھیڑنا پسند کرتا، یعنی میرے علاوہ اور لوگ بھی اسے۔ اس سے آگے معیز کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ ایک یہی چیز سوچنا نہیں چاہتا تھا، میری بلا سے مجھے زندگی ہیرا کے ساتھ گزارنی ہے۔ معیز نے سختی سے خود کو یاد دلایا، مگر مروہ جیسی بیوی کو دیکھ لینے اور اس طرح اس کی نفرت کا اظہار سن لینے پر اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دادو نماز پڑھنے کے لیے جاگی تو مروہ کو پہلے سے جاگتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ دادو نے جا نماز پہ بیٹھی مروہ کو پیار کیا۔ مروہ نے لٹھ مار انداز اپناتے دادو کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتے اٹھ کے جائے نماز طے کیا۔ میں واپس جا رہی ہوں۔ اب میں بے ہوش ہوں یا مروں، میرے پیچھے مت آئیے گا، اور اپنے پوتے سے کہہ دیں مجھے طلاق چاہیے اور جو بھی حق مہر ہے میں نے اسے خیرات میں معاف کیا۔ مروہ کا لب و لہجہ معیز کو بے عزت کرنے والا تھا۔ وہ اسے حقیر جان کر خود کو سکون پہنچا رہی تھی، مگر دادو جانتی تھی وہ صدمے سے چور ہے اور ناانصافی دادو کی طرف سے ہوئی تھی تو خاموشی سے سنتی رہی۔ مروہ کا غصہ حق بجانب تھا۔ اگر مروہ کے پیرنٹس نے سب کی مخالفت پر شادی کی تھی تو اس بیچاری کا کیا قصور تھا جو ہر رشتے کو ترس گئی؟ اور پھر وہ بچپن کا حادثہ، وہ قیامت خیز منظر جو مروہ کو بھلائے نہ بھولتے، جس کے بعد معیز کو اس کا سہارا بنا دیا گیا۔
ایسا سہارا جسے خود بھی لاٹھی کی ضرورت تھی۔ اکیلی کیسے رہوگی مروہ؟ دادو نے محبت سے اسے دیکھا۔ مروہ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں جانے کیوں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں۔ اس قدر خوبصورت پوتی سے کیوں کر منہ موڑتی رہی تھیں۔ پہلے بھی تو تمام عمر اکیلی رہی ہوں، اب کیا بدل گیا دادو؟ آپ کو کیا لگتا ہے ماما مجھے اپنے ڈیڈ کے گھر لے کے جاتی تھی؟ نہیں دادو، وہ بھی تو آپ کی طرح ماما سے ناخوش تھیں۔ ڈیڈ جب تک تھے ان کا رشتہ آپ سے تھا اور آپ نے ماما اور مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ماما کے ڈیڈ اور بہن بھائیوں نے ماما سے ملنا تو نہیں چھوڑا، لیکن مجھے وہاں بھی کسی نے میرے ڈیڈ کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس لیے اکیلے پن کی بات مت کریں دادو، میں تمام عمر اکیلی تنہا رہی ہوں۔ آپ نے کل مجھے کہا وہ آئے گا، مجھے دیکھ کر بدل جائے گا، مجھے اپنا لے گا، مگر جانتی ہیں معیز نے مجھے رات دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال دیا۔ نہ صرف نکالا بلکہ وہ تمام رات زور زور سے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیتا رہا ہے۔ میں یہاں سردی میں بیٹھی معیز کی تسبیح کو سنتی رہی ہوں۔ کچھ نہیں بدلے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ پلیز مجھے ڈائیورس لے دیں اور جانے دیں۔ مروہ نے دادو کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مروہ میں جانتی ہوں وہ برا ہے، مگر اسے محبت سے بدلا بھی تو جا سکتا ہے۔ تم نے سوچا وہاں اکیلی تمہاری کیا زندگی ہوگی؟ تمہاری نہ صرف عزت اور جان کو خطرہ ہوگا بلکہ اکیلی عورت کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے کی آخری خواہش تھی تمہارا اس گھر میں رہنا، تبھی یہ بندھن جڑا۔ کیا تم اس کے لیے بھی ایک بار کوشش نہیں کر سکتی؟ دادو نے مروہ کے ہاتھ تھامے۔ مروہ باپ کا نام سن کر پگھل گئی۔ وہ بدتمیز نہیں تھی، صرف حالات نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں رہوں گی کہاں؟ میں اس جاہل کے کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مروہ نے نرمی سے کہا۔ دادو بے ساختہ مسکرائے۔ ابھی مروہ کو آئے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ دادو کے سوا سب کا لہجہ اس سے پہلے پہل روکھا پھیکا تھا، پھر سب نارمل ہو گئے۔ کوئی خاص اہمیت یا نفرت جیسا رویہ معیز کے علاوہ کسی نے نہ اپنایا تھا۔ آہستہ ناشتہ کرو مروہ بچے۔ دادو کا آج کل سارا پیار مروہ کے لیے تھا۔ مروہ نے نفی میں سر ہلا کے منہ صاف کیا، کمرے سے بیگ لا کے کندھے پہ ڈالا۔ اچھا دادو، شام میں لیٹ آؤں گی، وہ اجلت میں بتا کر نکلنا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ دادو نے حیرت سے پوچھا۔ ناشتہ کرتے معیز کا دھیان مروہ کی طرف تھا۔ کان ان کی طرف لگا کر بظاہر وہ ناشتے میں ایسے مگن تھا جیسے یہ دنیا کا سب سے ضروری کام ہو۔ پہلے یونیورسٹی جاؤں گی، دوپہر میں ایک اکیڈمی میں پڑھانا ہے، شام میں کافی شاپ کی جاب ہے۔ مروہ کی تفصیل پر سب کے کانٹے اور چھریوں کی آواز بند ہو گئی۔ سب حیرانی سے مروہ کو دیکھ رہے تھے جو بے نیازی سے کتابیں چیک کر رہی تھی۔ تم صرف یونیورسٹی جانا مروہ، کام پر جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کفالت کے لیے ہم زندہ ہیں۔ دادو شرمندہ ہوئی۔ مروہ یکدم چونکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دادو کو دیکھا۔ میں یہاں رہ ضرور رہی ہوں، مگر میں رہنے کا رینٹ پے کروں گی۔ آپ سب نے مجھے عزت کی چھت دی، میں احسان مند ہوں۔ میں آپ سب کی ذمہ داری نہیں ہوں، میں کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہوں۔ میرے ڈیڈ کے نام پر جو قرضہ ہے مجھے وہ بھی اتارنا ہے، جس کا سود اس وقت قرض سے زیادہ ہے۔ مجھے آپ کی محبت پر شک نہیں دادو، مگر محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں کسی کے سر پر زبردستی اپنا بوجھ لاد دوں، مروہ نے رکھائی سے کہا۔ دادو جانتی تھی وہ ان کی طرف صرف دیکھ رہی تھی، مگر سنا وہ معیز کو رہی تھی، جس نے کل گھر میں بے دریغ خرچ پر وبال اٹھایا تھا۔ بہت چھٹیاں کر لیں، دیکھتے ہیں نوکری سلامت بھی ہے یا نہیں۔ مروہ نے دادو کے گال پہ بوسہ دیا، معیز کی چھوٹی بہن کو ہاتھ ہلایا۔ ہائے دیا، بائے برہان بھائی، بائے بھابھی، بائے ساسو امی۔ مروہ نے شرارت سے سب کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی معیز اس کی حرکت سے اندر ہی اندر کڑے گا، اور یہی ہو رہا تھا۔ وہ دل جلا کر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام رشتے رفتہ رفتہ وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کل تو دیا بھی اس کے حق میں بول رہی تھی۔ دادو پہلے ہی مروہ کی سائڈ پر تھیں۔ برہان بھائی اور بھابھی کو پہلے ہی دن وہ دوست بنا چکی تھی، بس ایک رہ چکا تھا تو وہ خود جس سے رشتہ ہونا چاہیے تھا اسی سے نہیں تھا۔ رہی سہی کسر ماں نے پوری کر دی، جو آنکھ کے اشارے سے مروہ کو ڈراپ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ معیز دانت پیس کر رہ گیا۔ مروہ اکیلی چلی گئی تو معیز بھی جانے کو اٹھا، جب مروہ کی پالتو بلی کا چھوٹا بچہ بلبلاتے اس طرف آیا۔ بلی کے بچے کو دیکھتے مروہ کا بولنے والا طوطا چلانے لگا، گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ غصے سے بلی کے بچے کو ہٹاتے معیز باہر نکلا۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی آ چکی تھی۔ پیچھے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے، مروہ نے دروازہ باہر سے کھولتے کہا۔ تم پیچھے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے، معیز نے خفگی سے کہا۔ پہلے میں آئی تھی، مروہ نے دروازے پر گرفت مضبوط کی۔ یہ گھر میرا ہے، تم پیچھے ہٹو، معیز نے اسے جتایا۔ مرو تم پاگل انسان، مروہ چلائی۔ معیز نے قہقہہ دبایا اور زور سے دروازہ کھولا۔ معیز کی اس حرکت پر مروہ الٹی طرف قدرے زور سے گری۔ اس سے پہلے اس کے گر کر چوٹ لگتی کسی نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سنبھالنے والے نے پوچھا، مگر معیز نے منہ کھولے مروہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی کمر اسی کے دوست کے ہاتھوں میں تھی۔
چھوڑو مجھے، بے حد درستی سے کہتے خود کو چھڑوایا۔ میں تو صرف معیز کے دوست نے اس قدر حسین لڑکی دیکھ کر پھسل کر بات سے بات نکالتے کچھ کہنا چاہا، مگر سامنے مروہ تھی جو اس پر بلی کی طرح جھپٹی۔ شٹ اپ، وہ غصے سے کہتی، ایک شکوہ بڑی نظر معیز پر ڈالتی اندر واک آؤٹ کر گئی تھی۔ یہ حسینہ کہاں سے امپورٹ کروائی ہے یار، دوستی ہی کروا دو۔ یہ تمہارے گھر آئی کیسے؟ معیز کو جانے کیا برا لگا، وہ انیس کی بات کاٹ گیا۔ بیوی ہے وہ میری، اس لیے ایسے لفظ مت استعمال کرو۔ معیز کے لہجے میں انیس کے لیے غصہ اور سختی تھی۔ پنجابی مردوں کی طرح اس کے اندر سویا مرد جاگ اٹھا تھا، جس کے لیے اس کی غیرت ہی تھی کہ اس کی بیوی کو کوئی آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ معیز مت کر یار، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، میں نہیں مانتا۔ اور وہ ہیرا، اس کا کیا ہوگا؟ انیس کا صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کی نظر اس راہ پر چپک کر رہ گئی تھی جہاں سے مروہ گزر کر اندر غائب ہوئی تھی۔ انیس کے سوالوں نے معیز کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچن میں جانے دادو کے ساتھ مل کر کیا کیا بنا رہی تھی۔ جب وہ غصے سے کھولتا اس طرف آیا، آج کے بعد تم کہیں نوکری نہیں کرو گی، تمہاری جو بھی ضرورت ہو مجھ سے کہنا۔ معیز نے بنا کسی بھی طرف دیکھے سختی سے مروہ کی کلائی تھامے حکم صادر کیا، دماغ درست ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو یا پی کر آئے ہو؟ میں تم سے صرف ایک چیز چاہتی ہوں، وہی دے دو تو بہتر ہے۔ مروہ نے اپنے بازو آزاد کروانے چاہی، جو معیز نے غصے سے مزید دبا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، مگر جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، اور خبردار جو آج کے بعد تم میرے کسی دوست کے سامنے گئی۔ معیز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے پچھلی دیوار کی طرف گرایا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گی، زیادہ شوہر بننے کی کوشش مت کرو جاہل بدتمیز۔ مروہ نے اپنی سرخ ہوتی نازک بازو دیکھی۔ مبارک ہو، ہمارا مشن کامیاب ہو رہا ہے۔ دادو نے مروہ کو چھیڑا، دفع کریں، مٹی ڈالیں کمینے پر، دنیا میں اور بھی غم ہے رونے کو۔ مروہ نے ہاتھ سے مٹی ڈالنے کا اشارہ کرتے کہا۔ دادو نفی میں سر ہلا گئیں۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کچھ سوچ کر مروہ کی آنکھیں چمکی، وہ کھیر پر مزے سے بادام اور پستے لگانے لگی۔ یہ لو کھیر سویٹ ہارٹ، تمہارے لیے۔ مروہ نے اپنی نیلی آنکھیں گھماتے کہا، یہ کرشمہ کیسے ہوا مس مروہ؟ اور ہم پر مہربان۔ معیز نے کھیر پکڑ کر ٹونٹ مارا، سب کھیر کھا رہے تھے، وہ بھی کھانے لگا۔ تمہاری پیالی میں زہر ہے، مروہ نے دلکشی سے مسکراتے بتایا۔ تو پھر فالتو اس دنیا میں تم ہو، یہ والی تم کھاؤ۔ معیز نے تیزی سے مروہ اور اپنی پیالیاں بدل لیں۔ مروہ نے شانے اچکائے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کھیر کھانے لگی تو معیز کو احساس ہوا وہ صرف ڈرا رہی تھی، زہر جیسا کچھ نہیں تھا۔ معیز نے اپنی کھیر کھانی شروع کی۔ اچانک معیز کی پیالی زمین بوس ہو گئی اور منہ میں موجود کھیر باہر نکال کے تھوک دی۔ گلے میں انگلیاں ڈالتا واش روم بھاگ گیا۔ کیا ہوا؟ دادو نے اشارے سے مروہ سے پوچھا۔ مروہ نے کھیر کا آخری چمچ منہ میں ڈالا اور لاپرواہی سے بولی کہ کھیر میں نمک تھا؟ نہیں، کھیر میں چھپکلی تھی۔ دیا تو اچھل پڑی۔ مروہ، تو نے بھائی کی پیالی میں، تم بہت گندی ہو۔ دیا کراہیت سے بولی، چھپکلی نکلی ہے، خاموش رہو ورنہ تمہاری پیالی سے ابھی کاکروچ برآمد کروں گی۔ مروہ کی دھمکی پر دیا ابکائی روکتے بھاگی۔ مروہ کی چمکتی آنکھوں میں مزید شرارت دیکھ کر دادو نے اچھی طرح اپنی کھیر چیک کی۔ مروہ کھلکھلا کر ہنسی۔ معیز کے دوست کی شادی کا کارڈ آیا تھا جو مسٹر اینڈ مسز معیز کے نام پر تھا۔ مروہ کو تو دیکھ کر آگ لگی، مگر دادو نہایت خوش تھیں۔ تم بس جلدی سے اس کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو۔ دادو نے مروہ کو حکم دیا، دفع کریں اس بغیرت شوہر کو، وہ مجھے لے کے نہیں جائے گا۔ مروہ نے تنک کر کہا۔ پیچھے سے مٹھو نے بولنا شروع کر دیا، نہیں لے کر جائے گا، نہیں لے کے جائے گا۔ اوئے کھوتے، تو چپ کر۔ مروہ کو مٹھو کا اس سنجیدہ گفتگو میں بولنا زہر لگا۔ تو چپ کر، تو چپ کر۔ مٹھو نے ثابت کر دیا کہ وہ مروہ کا ہی مٹھو ہے۔ مروہ نے چمچ پکڑ کے مٹھو کو دیکھا تو بیچارہ یکدم گونگا ہو گیا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ بھی اس بات کو ناپسند کرے گا، مروہ نے بے روحی سے کہا۔ معیز سیڑھیاں اتر رہا تھا، دادو کی آواز پہ رک گیا۔ وہ کوئی عام شادی نہیں ہے، نہایت بولڈ لوگ ہیں، پوری محفل مردوں سے بھری پڑی ہوگی، اس کا وہاں کوئی کام نہیں۔ میں نہیں چاہتا یہ باہر جائے یا کوئی اسے دیکھے، اسے جو چاہیے مجھے بتا دیں۔ معیز نے درستی سے دادو کی بات کاٹی۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے جانے سے؟ کوئی بھی مجھے دیکھے، ہم نے کون سا ساتھ رہنا ہے؟ مروہ نے سلگ کر پوچھا۔ یہ فیصلہ تمہارے کرنے کا نہیں ہے، معیز نے تیزی سے کہتے باہر کی راہ لی۔ اب تو میں جا کر رہوں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے، دانت پیس کر کہا۔ دادو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی چھپائی۔ معیز سبزے سے بھرے لائٹنگ والے لان میں قدم رکھتے مبہوت سا رہ گیا۔ آہ، اوپر سے یہ دل نشی آواز جسے چاروں سو خوشبو پھیلی ہو۔ معیز آواز کے تعاقب میں چلتا گیا، آواز تیز ہوتے جا رہی تھی،
تیرے بنا زندگی میں کوئی شکوہ تو نہیں، تیرے بنا زندگی میں تیرے شکوہ نہیں تیرے بنا، لیکن زندگی بھی زندگی نہیں، تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں۔ جی میں آتا ہے تیرے دامن میں سر جھکائے، ہم روتے رہیں، تیری بھی آنکھوں میں آنسوں کی نمی تو نہیں، تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں۔ کاش ایسا ہو۔ گانے والے کی پشت سب کی طرف تھی اور معیز کی نظر گانے والی پر پڑی۔ اس کی پشت معیز کی طرف تھی۔ معیز نے دیکھا کالی ساڑی سے ہلکی جھلکتی کمر، ہاف سے بھی کم سلیو سے نکلتے دودیا بازو۔ معیز کو ایسے کپڑے جو عریاں ہوں تقریباً وہ سخت ناپسند تھے، لیکن یہ لڑکی کون سا اس کی ماں بہن یا گھر کی تھی؟ معیز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی گوڑی دودھ ملائی کمر پہ موجود کالے تل کو دیکھ رہا تھا اور آس پاس موجود لوگوں کے تبصرے جو لڑکی پہ کر رہے تھے ان کو انجوائے کر رہا تھا۔ پیانو بجاتی گانا گاتی لڑکی تالیوں کی آواز پہ مسکرا کے پلٹی تو معیز کے آگے آسمان اور زمین گھوم گئے۔ اس کی رگوں میں شرارے پنپنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں مروہ ہی تھی۔ لائٹ میک اپ، کھلے لمبے بال ایک شانے پہ تھے، نازک جیولری پہنے لوگوں کی داد وصول کرتی وہ برہان کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ معیز اسے نہیں لایا تھا تو وہ برہان کے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ حسینہ کہیں دیکھی لگتی ہے، انیس نے مروہ کو دیکھتے کہا۔ معیز نے گھور کے انیس کو دیکھا، دانت پیس کے بولا، مروہ ہے یہ؟ اور انیس نے اب کی بار زیادہ گھور کے مروہ کو دیکھا اور کھلے منہ سے ٹپکتی رال منہ بند کر کے اندر نگل لی۔ انیس کو وہ دن یاد آیا جب گھر کے دروازے پہ گرنے سے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ معیز نے تیزی سے مروہ کو میسج کیا، 10 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ سب کے سامنے بہت عزت کروں گا، خبردار جو اب تم نے گانا گایا یا کسی سے ہنس کر بات کی۔ معیز کا دھمکی بھرا میسج۔ مروہ نے بھی منہ کے ہاتھ پھیرا کہ اس میسج کا بدلہ وہ ضرور لے گی۔ اچانک ہال میں مروہ کی تیز گھبرائی آواز گونجی، مجھے کہیں گھر ڈراپ کر دے، میری بہو کے ہاں بچہ ہوا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ مروہ کی حرکت پر معیز پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ مروہ کی آواز پر پوری پارٹی میں مبارکباد دینے کی بجائے سناٹا چھا گیا۔ ایک ہینڈسم نے بے یقینی سے پوچھا، تو آپ کی شادی کیا پیدا ہوتے ہی ہو گئی تھی؟ میں تو آپ کو صرف 18 کی لگتی ہیں، کیا سرجری کرواتی ہیں؟ لڑکی کی بات پر مروہ ہنسی اور چہک کر بولی، بہو کے ہاں بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، الحمدللہ میں سنگل ہوں اور صرف 20 سال کی ہوں اور بالکل غیر شادی شدہ ہوں۔ انیس نے کہا دبا کے پھر سے معیز کو ٹھوکا دیا اور جوس پیتے معیز کا جوس مروہ کی بات سے حلق میں اٹک گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ برہان نے اپنا کہا معیز کی شکل دیکھ کے دبایا اور مروہ کا ہاتھ دبا کے بولا، اصل میں میری بہن نے بلیاں اور طوطے پال رکھے ہیں اور ابھی میری دادو نے بتایا کہ اس کے مٹھو کے ہاں بیبی ہوا ہے، کافی دن سے انڈا دیا تھا، آج بچے کی شکل نصیب ہو گئی ہے۔ برہان کی وضاحت پر معیز سلگ اٹھا۔ اسے اپنے بھائی سے ایسی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ معیز نے اپنے جبڑے سختی سے میچ لیے۔ انیس نے دانت نکال کے کہا، واہ معیز، تم خوش نصیب ہو، تمہاری بیوی کو پاگل ثابت کرنا آسان ہے اور تم ہیرا کو میری بھابھی بنا دینا۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں مروہ سے شادی کر سکتا ہوں، تمہیں تو ویسے بھی ہیرا کے ساتھ رہنا ہے، مگر جب تم اسے ڈائیورس دو گے تو یکدم بولتے انیس رکا۔ معیز کی آنکھوں سے نکلتے شرارے اس کی زبان تالو سے لگا گئے۔ میں بس مذاق کر رہا تھا، انیس نے اپنی صفائی دینی چاہی مگر معیز نے سنا ہی نہیں۔ معیز نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اتنی زور سے دبایا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ تیزی سے چلتے معیز نے مروہ کی بازو پکڑی اور درستی سے کھینچ سے باہر نکل گیا۔ معیز کار سے مروہ کو نکال کر بری طرح گھسیٹ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ تبھی مروہ نے اپنی کلائی چھڑوائی۔ معیز نے ایک زوردار تماچا مروہ کے گال پر رسید کیا، ہمت کیسے ہوئی وہاں اس بےہودہ لباس میں جانے کی؟ جب یہاں تمہیں منع کیا تھا تو بات سمجھ نہیں آئی تھی جو بھاگتی چلی گئی وہاں؟ کیا دکھانا چاہتی تھی تم؟ بے حد حسین ہو، شکل سے انگریز لگتی ہو، یا تم یہ لباس پہن کر یہ جتانا چاہتی تھی کہ تمہارے امریکہ میں بے لباس ہونے کا رواج ہے؟ معیز نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا چاہا تو مروہ خوف سے برہان کے پیچھے چھپ گئی۔ مروہ کانپ رہی تھی۔ برہان کو اس پر بے حد ترس آیا۔ وہ مزید نہ برداشت کر پایا تو معیز کو ڈانٹنے لگا، تم اپنا منہ بند رکھو معیز، اسے میں نے یہ کپڑے لے کے دیے تھے اور یہ میرے ساتھ میری بہن بن کر گئی تھی۔ برہان نے مروہ کا سر تحفظ دینے کے انداز میں اپنے سینے سے لگا کے تھپکا۔ معیز نے ایک جھٹکے سے مروہ کو برہان سے کھینچا۔ مروہ رہی دھان پان سی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور جا کے سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ مروہ کی گیلی روتی نیلی آنکھوں میں معیز نے اپنی سیاہ غصے سے سیاہ آنکھیں گاڑی۔ وہ ڈر، خوف، شرم و حیا سے نظر جھکا گئی۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تم میری ہو، تم نے اپنی یہ انگریزوں والی چال چلن نہیں چھوڑی تو میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ معیز نے مروہ کی کلائی قدرے زور سے دبائی۔
मरवा ने अपनी नीली झील जैसी शफाफ आंखें उठाई जो इस वक्त आंसुओं से भरी थीं, जिनमें बेपनाह शिकवे और शिकायत थीं। जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अच्छा करूँ या बुरा, मेरी ज़िंदगी। जब कल भी तलाक देनी है तो आज ही दे दो। किस बात का इंतज़ार करते हो? मौका भी है, दस्तूर भी है। उठाओ अपनी तलवार और मुझ बेहया को दे डालो बेहयाई की सज़ा। हाँ, मेरा कल्चर है बेहुदा। पहनते हैं मेरी माँ के अमेरिका में आद नंगे लिबास, लेकिन मोईस साहब, वो गंदे लोग तुम्हारे पाकिस्तान के ख़ानदानी लोगों से बेहतर हैं। जो करते हैं सरेआम करते हैं। हम अमरीकी छुपा कर कुछ नहीं करते, न जना न चोरी। मगर तुम लोग ना सर पर हिजाब डाले हाथ में तस्बीह पकड़े बंद कमरों में गुनाह करने के बाद सबके सामने पाकीज़ा बन जाते हो। इससे पहले कोई तुम्हें पकड़कर तुम पर निशानाबाजी करे, तुम लोग इस कदर लीचर और घटिया हो, तुम किसी सादा दिल मासूम पर वार करने लग जाते हो। हाँ, हम हैं बोल्ड, पहनते हैं ऐसे लिबास, करते हैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी। मगर तुम लोग क्या करते हो? छुप कर इस दवाजी ताल्लुक़ की धज्जियाँ उड़ाकर आखिर में मजबूरी का नाम लेकर इस ताल्लुक़ से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हो। बेहतर है तुम हम जैसे सरेआम गुनाह करने वाले लोगों से राब्ते ख़त्म कर दो। क्यों लगती है तुम्हें आग जब कोई मुझे देखे? मुझे तो आग नहीं लगती जब तुम पूरा पूरा दिन हीरा के साथ बंद कमरे में रहते हो। बल्कि इस घर में किसी को ये नज़र नहीं आता। आएगा भी क्यों? हीरा के सर पर हिजाब होता है, वो गलत थोड़ी हो सकती है। गलत तो मैं हूँ जिसकी माँ का पहला नाम एलिज़ाबेथ है। यही तो गुनाह है मेरा। मेरी शक्ल मेरी माँ जैसी है, ये भी मेरा गुनाह है। मरवा ने रुक कर गहरी सांस ली। मेरे अमेरिका में न लड़कियाँ सखी सवित्री बन कर दूसरों का घर खराब नहीं करती। वहाँ जो होता है डंके की चोट पर होता है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करती, बस मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मरवा ने हाथ जोड़कर पेशानी को लगाए। अपने बहते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ती वो धप धप करती अपने कमरे में चली गई। मोइज़ वही खड़ा रह साकित और जामिद रह गया जैसे जिस्म में जान ही बाकी न हो। दादू ने एक अफसोस बड़ी नज़र मोइज़ पर डाली और दूसरी सुलगती नज़र मोइज़ के माँ के पास खड़ी हीरा पर डाली। हर हीरा ज़रूरी नहीं हीरा हो। दादू मुंह में बुड़बड़ा कर चली गई। कल की जंग के बाद घर में खासी खामोशी थी, मगर मरवा के चहेते परिंदे खामोशी में हलचल मचा देते। अभी भी सब खामोशी से बैठे नाश्ता कर रहे थे जब मरवा ने उजलत में किसी भी तरफ देखे बिना अल्लाह हाफिज़ कहा। मामूल के मुताबिक दादू के गाल पर बोसा लिया। रुको तुम, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मोइस ने नाश्ता करते हुए नया हुक्म सादर किया। मरवा ने हैरत से सीने पे उंगली रख के पूछा, मुझे? हाँ तुम्हें, मुस्कुरा के जवाब आया। मोइस के चेहरे पर रत्ती भर शर्मिंदगी, नदामत या कुछ भी ना था। उसका लहजा बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्ताना शोहर जैसा था। क्यों, तुम्हें लगता है मैंने भाग जाना है तुम्हारे थप्पड़ से डर कर? मरवा ने तंज किया, जिसका मोइस ने बिल्कुल असर नहीं लिया, बल्कि वो हंस दिया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, आज से तुम मेरे साथ ही हर जगह जाओगी। तुम अकेली होती हो तो लोग तुम्हें बिला वजह घूरते हैं। मोइस ने संजीदगी से कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया जिम्मेदारी का। मगर नो थैंक्स, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी या वैन से। पाकिस्तानी लोगों का काम ही है देखना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मरवा ने रुखाई से कहा, तुमसे बात करना फजूल है। मोइस ने तेज़ी से कहते मरवा की कलाई दबोची और उसे खींचते गाड़ी में फेंका। वहशी जंगली, कोई काम तमीज़ से भी कर लिया करो। मरवा ने अपनी कलाई से हिलाते कहा। उसकी बात इग्नोर करते मोइस ने नया लेक्चर शुरू किया। आज से तुम जॉब नहीं करोगी। तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत हो हर महीने मुझसे ले लेना। अगर जॉब करने का शौक़ है तो पढ़ने के बाद करना, अभी खुद पे बोझ मत डालो। मोइस ने सख्ती से उसे बावर करवा दिया। मरवा तमस्खराना हंसी। मोइस हैदर, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों अपनी और मेरी जान अजाब में डाल रहे हो? 3 लफ्ज़ बोलो और ख़त्म करो ये रिश्ता। तुम अपने रास्ते में, मैं अपने। हम फिर भी अच्छे कज़न रहेंगे, मुझे एतराज़ नहीं। तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं तो क्यों लटका रहे हो बेवजह इस बेनाम ताल्लुक़ को? मरवा ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसी ही प्लानिंग मोइज़ ने भी की थी, मगर उसकी गैरत ये गवारा न करती थी वो घर की लड़की को तलाक दे के किसी और के हवाले कर दे। मोहब्बत और मरवा जैसी ब्रिटिश लड़की से वो मान ही ना सकता था। एक झटके से कार रुकी। मरवा का सर डैशबोर्ड पे लगा। उफ, जंगली इंसान, दर्द देने के सिवा कुछ आता भी है क्या? मरवा बुरी तरह उसे घूर के नीचे उतर गई। मोइस ने लम्ब भेजे उंगली के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया और खिड़की पे झुकी मरवा का हाथ दबोच कर बोला, तुमने अभी मेरा जंगलीपन देखा कहाँ है? अभी तुम्हें इसका मतलब भी शायद मालूम ना हो। मोइस ने गुस्से से कहा, होते कौन हो तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मरवा की हद ख़त्म हुई जो मोइस से पूछ बैठी, तुम्हारा मुजाजी खुदा जाने मन। मोइस ने शरारत से कहते अपने उनाबी होंठ मरवा के सफ़ेद मरमरी हाथ की पुश्त पर रखे। मरवा ने करंट खाकर हाथ खींचा। अपनी बेतरतीब धड़कन और
اتھل پتھل ہوتی سانسیں غیر ہموار تنفس سے ڈر کر وہ تیزی سے اندر بھاگی۔ چند سے کچھ مروہ کے سامنے آیا اور وہ واش بیسن میں جھکی بار بار رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ دھونے لگی۔ مروہ کیا کر رہی ہو؟ آدھے گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، مروہ کی دوست ماہم نے اسے ہاتھ کسی نفسیاتی مریض کی طرح بارہا دھوتے دیکھ کر پوچھا۔ مروہ نے جواب نہیں دیا مگر ہاتھ رگڑتی رہی۔ مروہ کیا پاگل ہو چکی ہو؟ ماہم نے پانی بند کرتے پوچھا۔ مجھے ناپاک کر دیا، مروہ نے بمشکل کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے مروہ؟ ماہم نے اسے سائڈ پر لے جاتے پوچھا اور مروہ نے جو بدحواسی میں اسے بتایا۔ ماہم کے چہرے پر ایک سایہ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ مروہ میری جان بس کرو، کچھ نہیں ہوا، تم بلا وجہ خود کو ہلکان مت کرو، بھول جاؤ سب۔ ماہم نے اسے گلے لگاتے اپنے آنسو پیے۔ سارا دن معیز نے خود سے سوال کیا وہ مروہ کے ساتھ وہ حرکت کیوں کر آیا تھا؟ کیونکہ دل اس کے حسن کا اسیر ہو چلا تھا؟ معیز کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ بچپن میں ہوئے نکاح نے اس کے دماغ میں پختہ جڑیں بنا رکھی ہیں، جس کے پودے اب مروہ کے معصوم حسن کو دیکھ کر دل میں اگنے لگے ہیں۔ اور ہیرا؟ معیز نے دل سے پوچھا۔ وہ تو راہ فرار تھا، مگر جب دل ہی اب فرار نہیں چاہتا تھا تو مزید انا دکھا کر کیا کرتا؟ مروہ کو منانا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ ٹائم پر نظر جاتے معیز نے گاڑی کی چابی پکڑی اور مروہ کو پک کرنے چلا گیا۔ راستے سے گلاب کے پھول لیتے جانے کیوں؟ معیز کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرا اٹھے۔ گاڑی کور کے چند ہی منٹ گزرے تھے جب یونیورسٹی کے گیٹ سے آتی گاڑی کو رکے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے جب یونیورسٹی کے گیٹ سے آتی مروہ دکھائی دی۔ مروہ گاڑی میں بیٹھ گئی، سرخ روئی روئی آنکھیں، شرمندہ چہرہ۔ وہ پہلی بار معیز سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، نہ ہی اس نے معیز کے سوال کا جواب دیا۔ چند سیکنڈ بعد ماہم پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی اور بہت بشاشت سے معیز کو سلام کرتی۔ معیز کو کباب میں بڑی سی ہڈی لگی۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ معیز نے سنجیدگی سے پوچھا، یوں جیسے ماہم کا خیریت سے ہونا اسے سخت ناگوار گزرا ہو۔ بالکل جیجو، میں فٹ ہوں، آپ بتائیں۔ ماہم بلا وجہ کھلکھلائی۔ ماہم کے جیجو کہنے پر معیز کے لب مسکرائے۔ اس نے درزیدہ نگاہ مروہ پر ڈالی مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی اپنی کتاب کے ٹائٹل کو گھور رہی تھی، یا پھر یہ ظاہر کر رہی تھی اس ٹائٹل کو دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے بھی پک اینڈ ڈراپ کر دیا کریں، ویسے بھی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو گھر والی آدھی ہو یا پوری، اس کی خواہشات تو پورا کرنا فرض ہے۔ ماہم نے معصومیت بڑی شرارت سے کہا۔ بجا فرمایا، اگر میری انفارمیشن کے مطابق آپ کا گھر ہمارے راستے کی حدود سے آگے ہے۔ معیز نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ اب جب وہ بیٹھ چکی تھی تو منع کرنا مروہ کو مزید خفا کرنے جیسا تھا۔ ہاں تو پہلے پوری اور پھر آدھی گھر والی کو ڈراپ کر دیجیے گا، سمپل۔ ماہم نے شانے جھکائے۔ معیز دل ہی دل میں دان پیس کر رہ گیا۔ بظاہر ہورن پھیلا کر مسکرانے کی بھرپور ایکٹنگ کی ماہم اور معیز کی گپ شپ جاری تھی جب اچانک گاڑی رکی۔ بالکل سامنے ماہم کا گھر تھا۔ ماہم کا منہ کھل گیا۔ معیز نے جان بوجھ کر پہلے مروہ کو ڈراپ نہیں کیا تھا، آپ کا گھر آ چکا ہے۔ معیز نے سن گلاسز کے پیچھے سے ماہم کو گھور کر کہا، جو فقط چہرے کے ساتھ ہونک بنی مروہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے دیکھ کر معیز کو کمینی سی ہنسی آئی جو وہ دبا گیا۔ معیز کا انداز ذرا درست تھا، اس کی صبح والی بے ساختہ حرکت کی وجہ سے مروہ ماہم کو سیکیورٹی گارڈ بنا کر لائی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، ماہم کو خدا حافظ کہہ کر اترنا پڑا۔ ماہم کے جاتے ہی معیز نے کھل کر اسے دیکھا جو گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ معیز نے نرمی اور محبت سے پوچھا۔ مروہ نے کوئی جواب نہ دیا تو معیز نے مسکراہٹ دبا کر پھولوں کا بوکے اس کے سامنے کیا۔ تمہارے لیے۔ معیز نے سرخ گلابوں سے سجا گلدستہ اس کے سامنے کیا۔ مروہ نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کو چھوا تک نہیں۔ معیز کا ہاتھ جو کا تو رہا تو معیز کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ لڑکیوں میں اتنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو محبت کرنے کی سزا دینے لگ جائیں۔ خفا تو تمہیں کل والے تھپڑ پر ہونا چاہیے تھا، صبح جو ہوا وہ تو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے۔ میں تم سے کسی بھی چیز کی معافی نہیں مانگ رہا، نہ مانگوں گا، کیونکہ کل اور آج جو بھی ہوا مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ ہاں بس ایک چیز کی کمی ہے۔ معیز نے کار گھر کے سامنے روکی۔ مروہ تیزی سے اترنے لگی کہ معیز نے ہاتھ تھام کر نہ صرف روکا بلکہ بہت نرمی سے اسے اپنے قریب بھی کر لیا اور مروہ کے گال پر عین اس جگہ محبت کی مہر ثبت کی جہاں کل تھپڑ پڑا تھا۔ آئندہ بس ساڑی مت پہننا، نہ ہی ایسے آدھ ننگے کپڑے۔ کوئی میری چیزوں پر بری نظر ڈالے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم تو پھر میری عزت، میری زندگی کا اہم حصہ ہو۔ مروہ کے کانپنے اور آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر معیز نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ رات کو ڈنر پر چلیں گے، تیار رہنا۔ معیز نے بھاگتی ہوئی مروہ کو کہا۔ وہ جانے کس جنون میں
پھول اور کتابیں گرا کر اندھا دھند بھاگ چکی تھی۔ معیز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سارا دن وہ سخت بخار میں رہی تھی۔ شام تک طبیعت کچھ سنبھل گئی تو دھیان بٹانے کو وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ بھابھی چائے بنا کر لائیں۔ سنی بھی لڈو پکڑے آ گیا۔ اسے بھی تو کیوٹ سی چاچی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ مروہ اپنے بستر پر اوندھی لیٹی چائے کی چسکیاں لیتی، کبھی کتاب پر نظر ڈالتی تو کبھی سنی کے بعد اپنی باری لیتی۔ دوپٹے سے بے نیاز پیٹ کے بل لیٹنے سے اس کی بوڑھی زلفیں آگے کو گر رہی تھیں۔ بخار رہنے سے گالوں کی لالی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ پینسل کو منہ میں ڈالے یکدم سنی کی گوٹ مار کر وہ کھلکھلائی۔ معیز اپنے کہے کے مطابق اسے ڈنر کے لیے بلانے آیا تھا، مگر اس کا خود سے بیگانہ ہوش روبہ حسن دیکھ کر دروازے میں ہی ایستادہ رہ گیا۔ معیز کی لو دیتی جلتی نظر کی تپش تھی جو مروہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ معیز کی نظر کا تعاقب کرتے وہ سٹ پٹا کر اٹھی اور تیزی سے دوپٹہ سر پر لیا۔ کچھ چاہیے تھا دیور جی؟ بھابھی نے معیز کے خراب ہوتے زاویے دیکھ لیے تھے، اس لیے ہنس کر پوچھا، پانی لے کر آؤ میرے لیے؟ معیز نے مروہ سے کہا، اس کی طبیعت خراب ہے، میں لاتی ہوں۔ بھابھی نے جلدی سے بتایا، آپ صرف اپنا سامان اٹھا کر چلی جائیں۔ معیز نے خفگی سے کہا۔ بھابھی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے مصنوعی گھور کر سنی کو لیے واک آؤٹ کر گئیں۔ مروہ پانی لائی تو معیز کو گلاس پکڑاتے یکدم چھینکی۔ پانی چھلک کر معیز کی پینٹ پر گرا۔ مروہ نے خوف سے بدک کر دور ہوتے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، یہ سب جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ سنی اپنا کچھ بھول گیا تھا، وہی لینے کمرے میں آیا تو ساکت کھڑے معیز کو دیکھتے ہنسا، چاچو کا سوسو نکل گیا؟ سنی کہتے باہر کو لپکا اور معیز اس کا منہ بند کروانے اس کے پیچھے گیا۔ مروہ نے دیر نہ کرتے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے لاک کیا۔ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتے مروہ کو کسی بچی کی ہولناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ معیز نے مروہ کی حرکت سے تپ کر دادو کو شکایت کی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ معیز مال کا مالک ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مصروف ہوتا، اس لیے وہ صبح سویرے ہی نکل گیا۔ چھٹی کے دن ورک لوڈ بڑھ جاتا تھا۔ دادو نے کتابوں میں سر کھپاتی مروہ کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے روکھے پڑتے بوڑھے بالوں کی چمپی کرنے لگی۔ مروہ، ایک بات پوچھوں؟ جی؟ مروہ نیم غنودگی میں تھی، اس لیے صرف یہی بول پائی، بیٹی، جب تم مجھے اور باقی سب لوگوں کو معاف کر سکتی ہو تو معیز کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ اگر تم اس انتظار میں ہو وہ کوئی پھول بچھا کر ہیرو بنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تم سے معافی مانگے گا تو بیٹی سچ کہوں تم غلطی پر ہو۔ وہ بھی معافی مانگے روکھے منہ سے نہیں مانگتا، ہاں، مگر احساس ہو جانے کے بعد وہ اچھا رویہ ضرور اپنا لیتا ہے اور دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا، دادو نے مالش کرتے کہا۔ مروہ کے سامنے دھندلے کچھ منظر آنے لگے۔ مروہ، تم کہو تو تمہارا سامان معیز کے کمرے میں شفٹ کروا دوں؟ میں تمہیں ایک گارنٹی دیتی ہوں، وہ تمہیں محبت بھی دے گا اور خوش بھی رکھے گا۔ مروہ کے کانوں میں کسی معصوم پری کی چیخیں گونج رہی تھیں، ماضی اور حال کے تمام منظر گڈمڈ ہونے لگے، وہ سب کچھ آپس میں گھومنے لگا۔ میرے جوتے پتہ نہیں کہاں ہیں، میرے پنک شوز شہزادی کو دیے تھے، مروہ اٹک کر کہتے نظر ملائے بنا کہتی خود سے ہی مخاطب ہوئی۔ عجیب و غریب جملے کہتے وہ اندر کو گئی۔ دادو اس کی یہ نفسیاتی حرکت دیکھ کر چونک اٹھی۔ جی، ہمیں تو آپ کی بچی بہت پسند آئی، بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، ورنہ اب تک آپ کی بیٹی ہماری بہو ہوتی، رشتے والی مہمان خاتون نے شیریں لب و لہجے سے کہا۔ اور صدف؟ دیا کی ممی؟ جی جان سے مہمانوں کی خدمت میں جتی تھیں۔ دیا کا رشتہ آیا تھا، وہ بھی بنا کسی کی مدد کے، وہ بھی اتنا شاندار کہ سب دنگ رہ گئے۔ تعارف میں صرف یہ بتایا گیا لڑکا معیز کا دوست ہے، اسی کے سرکل کا ہے۔ اب وہ لوگ بنا منگنی کے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے اور صدف اس افتاد پہ بوکھلا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دیا شرمائی گھبرائی چائے لے کر آئی۔ صدف نے تعارف کروایا، یہ میری بیٹی دیا ہے۔ دیا نے سلام کیا، مگر ہم آپ کی دوسری بیٹی کے لیے آئے ہیں، خاتون نے لگی لپٹی رکھے بنا کہا۔ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، مہمان خاتون کو پریشان ہو کر بتایا گیا۔ تبھی معیز مروہ کو یونیورسٹی سے پک کیے گھر لایا۔ دیا کے رشتے والے آئے تھے، ممی اسے میسج کر چکی تھی، اس لیے باہر سے جانے کی بجائے وہ مروہ کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ مہمان خاتون جو اپنے موبائل سے مروہ کو دیکھ کر چہکی، ہم اس بچی کا رشتہ لائے ہیں۔ یہ بات سنتے مروہ کے سامنے آسمان اور زمین گھوم گئے۔ معیز نے تیزی سے مروہ کو سنبھالا جو جانے کس دکھ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ خاتون نے حیرانگی سے پوچھا۔ گیٹ لاسٹ لیڈی، شی از مائی وائف، معیز نے کرخت آواز میں کہتے مروہ کو اپنی مضبوط کسرتی بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ خاتون شرمندگی سے نظر ملائے بنا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی۔ آنکھ کھلنے پر مروہ نے خود کے قریب بیٹھی دادو کو دیکھا جو نہ جانے اس پر کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ہلکا سا درد ہاتھ کی پشت پر محسوس کرتے مروہ نے ہاتھ اپنی آنکھ کے سامنے کیا تو پتہ چلا اسے ڈرپ لگی ہے۔ اٹھ گئی میری جان؟
दादो ने झुक कर मरवा की पेशानी पर बोसा दिया तो मरवा ने इस मेहरबान लम्स को महसूस करते आंखें मूंद ली। क्या हुआ था मरवा मेरी जान, तुम्हारा बीपी कैसे इतना शूट कर गया? दादो ने मरवा की बंद आंखें देखकर पूछा। दादो की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में सरसरा रही थी। यकदम वो चौंकी। मरवा, दादो हैरानगी से उसका नाम लेने लगी। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा दादो, और शायद मोइज़ गुस्से में सब खत्म भी कर देता। मरवा के लबों पर बेनाम दर्द मचल रहा था। तो होने देती ख़त्म, तुम भी तो यही चाहती हो। हर वक्त तो तलाक तलाक की रट लगाई होती है। दादो की बजाय मोइज़ की आवाज़ सुनते मरवा ने आंखें खोली। दादो गायब थी और मोइज़ ऐन उसके सामने खड़ा गुस्से से घूर रहा था। मोइज़ का बस चलता तो मरवा को ही कच्चा चबा जाता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मरवा ने खफकी से कहा। हाँ, मैं दफ़ा हो जाऊँ और वो तुम्हारे आशिक के घर वाले आ जाएं। मोइज़ ने भरपूर तंज किया। मैं उन लोगों को नहीं जानती। मरवा ने बेबसी से ड्रिप को देखते कहा। ये मुसीबत ना होती तो वो यहाँ खुद चली जाती या मोइज़ को निकाल देती। जिस पार्टी में उस दिन जाकर तुमने मटक मटक कर गाया था और जिस लड़के को ऐलान करके अपनी उम्र बता रही थी, उसी के घर वाले थे। फिर तुम कैसे कह सकती हो तुम नहीं जानती? मोइज़ का लहजा शिकवा कुना था। क्या फ़र्क पड़ता है? मरवा ने बेजारी दिखाई। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो बेहोश कैसे हो गई? मोइज़ ने मरवा के करीब जाते उसका हाथ थामा। बोलो ना मोइज़ की जान, क्या फ़र्क नहीं पड़ता? मोइज़ ने झुककर उसकी खौफ से खुली नीली आंखों में झांकते पूछा। नहीं। मरवा ने उसकी बात रद्द की। तो फिर ये सब ड्रामा है? किसे पागल बना रही हो, खुद को या मुझे? मोइज़ ने चीख कर कहा। मरवा सहम कर खुद में सिमट गई। बताओ मुझे आज तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं हक रखता हूँ तुम्हारी बेरुखी की वजह जानने का। मसला वो नहीं है जो नज़र आता है, बात कुछ और है। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मोइज़ ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ, मसला कुछ और है मोइज़ हैदर, इसके लिए मैं तुम्हें क़यामत तक माफ़ नहीं करूँगी। निकाहनामे में दस्तखत करके तुम आए थे मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पापा चले गए, सब खत्म हो गया। तुम्हारे घर से फिर कभी कोई नहीं आया। इन 10 सालों में तुम्हें एक बार भी भूले से मेरी याद आई? मुझे तो निकाह का मतलब ही नहीं मालूम था, तो तुम्हारी सूरत कैसे याद रखती? लेकिन जब मालूम हुआ, जानते हो, हर आहट पे, हर दस्तक पे मैं चौंक कर देखा, हर आवाज़, हर पुकार में तुम्हें तलाशा, मगर तुम जी होश थे, फिर भी कनी कतरा गए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अगले 10 साल मेरी बेइतनाई से हो, फिर हिसाब बराबर होगा। जिस तरह तुमने हीरा से अफेयर चलाया, यूनिवर्सिटी की हर खूबसूरत लड़की को छेड़ा, रोड पर गुजरने वाली मॉडर्न लड़कियों पर बेहुदा तबसरे किए, मैं भी ये करूँगी। तुम्हारी तरह 10-15 नहीं तो 2-3 अफेयर चला ही लूँगी। 10 साल तुम मेरे इंतज़ार में चलो और फिर मैं आकर कहूँगी सॉरी, तो क्या माफ़ करोगे? अपना लोगे मुझे? करोगे मुझसे मोहब्बत? बोलो, है हिम्मत? मोइज़ की नज़रें ज़मीन में गड़ गईं। सर आप शर्म से झुक गया। कमरे में यकदम मरवा की कर्बनाक हंसी और दर्द से चूर आहें आंसुओं समेत बिखर गईं। मोइज़ पूरी रात सो ना पाया था। उसने सोच लिया कि वो मरवा से दूर चला जाएगा। वो इस पड़ी के काबिल ही कब था? कुछ सोचकर अहम फैसला करते मोइज़ ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल मिलाई। हेलो डैनी, मेरी लंदन की टिकट्स बुक करवा दो। ऑर्डर देकर मोइज़ दिमाग फ्रेश करने का इरादा लिए शावर लेने चला गया। जब वापस आया तो हीरा उसके कमरे में मौजूद आंसू बहा रही थी। मोइज़ इसे इस तरह देखकर बौखला गया। हीरा, क्या हुआ है तुम्हें? मोइज़ हीरा से पूछते अपने लिए शर्ट निकालने लगा। इस वक्त वो सिर्फ जीन्स में था। तुम्हारा फ़ोन बज रहा था, मैंने पिक कर लिया। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हीरा ने रोते हुए इस तरह पूछा जैसे वो मोइज़ की बीवी हो। मोइज़ ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी निकाली शर्ट के बटन खोलने लगा, मगर अचानक हीरा उसके साथ आकर लग गई। मोइज़ शर्मसार सा रह गया। वो जैसा भी था, मगर किसी नामहरम से ऐसा ताल्लुक़ उसने कभी नहीं रखा था। मोइज़, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, सिर्फ इसलिए मरवा को मना रहे थे ताकि उसका जायदाद में जो हिस्सा है वो तुम्हें मिल जाए। मोइज़, हमें कुछ नहीं लेना। हम अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में पैसों की खातिर जहर नहीं घोल सकते। उसकी बेसरापा बकवास पर मोइज़ हैरत और परेशानी से उसे हटाने लगा, मगर वो मज़ीद गुस्ताखियों पर उतर आई। मोइज़ के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था कि एक लड़की मर्द से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है जो उसकी गुस्ताखियों पर बांधने मुश्किल हो जाए। हीरा को बालों से पकड़कर दूर हटाते मोइज़ पलटा, मगर ऐन दरवाजे के बीच एस्तादा मरवा को देखकर हड़बड़ा उठा। मरवा तेज़ी से पलटी। मोइज़ को इस सिचुएशन में समझ नहीं आया वो क्या करे। मरवा कैसे आई और हीरा, उसने ये बेबाकी क्यों की थी? मोइज़, हीरा फिर जानबूझकर हमदर्दी दिखाने को मोइज़ को पुकारने लगी। शट अप, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं जो रोज़ चली आती हो? किस किस्म के तुम्हारे वालिदैन हैं जिनको जवान बेटी की खबर नहीं?
تم جیسی بدکردار بے حیا لڑکی کو تو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ معیز نے اسے کمرے سے باہر دھکیلا۔ تمیز سے بات کرو معیز، میرے والدین تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، میری ماں اور تمہاری ماں سگی بہنیں ہیں، ہیرا چلائی۔ اسی بات کا افسوس مجھے تا عمر رہے گا۔ معیز نے ہیرا کے منہ پر دروازہ بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا فون بج رہا تھا، ڈینی کا فون تھا۔ سر 2 فلائٹس ہیں، ایک آج رات کی اور دوسری کل صبح کی، کس میں بکنگ کروانی ہے؟ جہنم میں، غصے سے کہتے معیز نے فون سامنے دیوار پر مارا۔ بہت ہمت کرتے رات کو سب کے سو جانے کے بعد مروہ کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ معیز نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ مروہ اس طرح پرسکون سو رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ معیز آہستگی سے قدم اٹھاتے مروہ کے قدموں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مروہ کو سکون سے سوتے دیکھ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ وقت گزر رہا تھا، لے چل رہی تھی، سانسیں بول رہی تھیں، دھڑکن سن رہی تھی، خاموشی بول رہی تھی، خواب سن رہے تھے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ جانے، سب کہہ دیا گیا، سب سن لیا گیا تھا۔ رات کو اچانک پڑ لگے اور رات صبح میں ڈھل گئی۔ معیز حیدر خاموشی سے بنا کچھ کہے جا چکا تھا اور مروہ نے سب سن کر اس کے جاتے ہی آنکھیں کھولی۔ رات کا نمکین پانی جو آنکھوں میں روکا تھا تیزی سے بے لگام بہنے لگا۔ موسم میں ہر طرف نمی چھائی تھی، محکمہ موسمیات اور تیز ہوائیں طوفانی بارش کی پیشن گوئی کر رہی تھیں۔ اوپر سے مروہ کی ضد، اسے پڑھنے کے لیے ماہم کے گھر جانا ہے۔ چلو تم میں لے جاتا ہوں۔ سب سے خاموش بیٹھے معیز نے ڈانٹ کر کہا، میں خود چلی جاؤں گی دادو۔ مروہ کی آواز میں آزردگی تھی، وہ ابھی تک معیز اور ہیرا کے کل والے واہیات سین کو دل سے لگا کر بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا یا اٹھا کر لے جاؤں؟ معیز غصے سے مروہ کی طرف بڑھا۔ مروہ نے تیزی سے سر پر دوپٹہ لے کر کتابیں اٹھائیں۔ ایک بے نام سے مسکراہٹ معیز حیدر کے ہونٹوں پر پھیل کر مدھم ہو گئی۔ کب تک واپس آنے کا ارادہ ہے؟ معیز نے گاڑی ماہم کے گھر کے باہر روکتے پوچھا۔ 6 بجے تک، مروہ نے لٹ مار انداز میں جواب دیا اور اتر گئی۔ جب تک وہ ماہم کے گھر داخل نہ ہو گئی معیز گاڑی کھڑی کیے اسے دیکھتا رہا۔ اپنا سامان پیک کر لو، تمہیں آج گھر جانا ہے، صدف نے ہیرا سے کہا تو وہ بلبلا اٹھی۔ خالہ، اس طرح اچانک میرا موڈ بھی نہیں، اور موسم بھی دیکھے کتنا اچھا ہے، یہی تو انجوائے کرنے کے دن ہے۔ ہیرا نے صدف کو صاف انکار کیا۔ معیز کہہ کر گیا تھا اگر واپسی پر اسے تم نظر آئی تو وہ مروہ کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائے گا۔ وہ مجھے تمہاری کل والی حرکت بتا چکا ہے۔ شکر مناؤ میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں بتا رہی۔ میرا تو دل چاہتا ہے خود کو ہی سزا دوں۔ جانے کون سا منحوس دن تھا جس دن تمہیں بہو بنانے کا سوچا۔ صدف بڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ ہیرا منہ پھلائے سامان پیک کرنے لگی۔ ڈرائنگ روم سے نکلتے اچانک میز پر اسے مروہ کا موبائل نظر آیا۔ جانے معیز، جب گھر جانے کا دل ہو صرف ایک میسج کر دینا۔ معیز کا میسج آیا ہوا تھا۔ معیز کا میسج پڑھ کر یہاں وہاں دیکھتی ہیرا رپلائی میں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ موسم کے ساتھ ساتھ مروہ کے تیور بے حد خراب تھے۔ 8 بج چکے تھے اور معیز کا کچھ پتہ نہ تھا۔ موبائل وہ گھر بھول آئی تھی اور نمبر اسے کسی کا بھی یاد نہیں تھا۔ دل ہی دل میں معیز کو کوستے وہ ماہم سے بھی لڑ چکی تھی جس نے اسے بلا وجہ بلایا تھا۔ 9 بجے تیز طوفانی بارش میں وہ اکیلی نکل چکی تھی۔ راستے بلاک تھے، کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ مروہ کافی سے زیادہ پیدل چل چکی تھی، اب واپس ماہم کے گھر جانا بھی بے وقوفی ہوتی۔ تھوڑی ہمت مزید کرتے وہ اس طوفان میں گھر کی طرف چلنے لگی۔ راستہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنا رات کے اندھیرے اور طوفانی بارش نے بنا دیا تھا۔ خوف و ہراس الگ تھا۔ 4-5 بائیکس پر منچلے نوجوان شراب پیتے گزر رہے تھے۔ ان میں سے 2 کی نظر مروہ پر پڑ گئی۔ پہلے نے سیٹی بجائی تو دوسرے نے ہانک لگائی۔ واہ، پاکستان میں ایشین ہوئی، وہ بھی بھیگے ہوئے دیسی لباس میں۔ پاکستان میں ایشین نہیں، کچھ اور ہوگا، وہ بھی بھیگے ہوئے دیسی لباس میں۔ مروہ کے قدم من کے ہوئے مگر وہ مزید تیز چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری کوششیں بیکار تھی۔ ساری بائیکس مروہ کے گول دائرے میں طواف کرنے لگیں۔ پہلے لڑکے نے اس کی کتابیں اٹھائیں اور دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ اللہ معیز! مروہ کی دل خراش چیخ طوفان میں ہی دب چکی تھی۔ دن بھر کے تھکا دینے والے شیڈول کے بعد ابھی معیز نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ ڈائننگ ٹیبل سے گندے برتن اٹھاتی دیا نے معیز کو دیکھتے پوچھا، مروہ کو باہر ہی چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ دیا کی بات پر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے معیز نے اچھل کر سر سیدھا کیا۔ مطلب وہ میرے ساتھ کب تھی؟ معیز نے حیرت سے پوچھا۔ مروہ نے ہی تو بتایا تھا میسج پڑھ کے وہ رات دیر سے آپ کے ساتھ آئے گی۔ دیا نے اپنا موبائل نکالتے ان باکس سامنے کیا۔ مگر اس نے تو مجھے میسج کیا تھا کہ وہ بھروان بھائی اسے پک کر چکے ہیں۔ معیز نے دوبارہ اپنا ان باکس چیک کیا کہ اسے پڑھنے میں غلطی نہ لگی ہو۔ معیز نے میسج پڑھتے مروہ کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل بجنے پر دونوں بہن بھائی چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ قریب ہی بک شیلف سے آ رہی تھی۔ کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے معیز تیزی سے گھر سے نکلا۔
तूफ़ानी बारिश में गाड़ी दुराते मोइज़ ने जाने किन अल्फाज के बीट करने शुरू कर दिए थे। गाड़ी माहम के घर के करीब पहुंची कि कुछ करीब ही मरवा की चीखें सुनाई दे रही थीं। मोइज़ गाड़ी से उतरकर जितनी जल्दी से मरवा की तरफ भाग सकता था भागने लगा। ज़मीन पर बेयारा मददगार पड़ी वो हैवानों के दरमियान चिल्ला रही थी, अल्लाह मेरे मोइज़ को भेज दे, अल्लाह मुझे बचा ले। मोइज़ ने ज़मीन से पत्थर उठाकर एक लड़के के सर पर मारा। लड़का सर पकड़कर पीछे को गिरा। मोइज़ किसी जुनून की कैफियत में वो पत्थर बार बार लड़के के मुंह पर तो कभी पेट पर मार रहा था। बाकी सब मोइज़ का जुनून देखकर भाग चुके थे। मोइज़ मरवा ने अपने बेजान होते जिस्म को मुश्किल घसीट कर अपना हाथ बढ़ाकर उसके पाँव पर रखा। मोइज़ ने मरवा के बर्फ़ पड़ते वजूद को अपनी गोद में लिया। मुझे छोड़कर नहीं जाना। मरवा ने अपना भीगा हाथ मोइज़ के चेहरे पर रखा। मोइज़ को इल्म ही नहीं था हुआ कब बारिश और आंसुओं का पानी घुल गया। अगर आंसुओं का कोई रंग होता तो देखने वाले देखते। अपनी मनकूहा से 10 साल नफरत करने वाला मोइज़ हैदर बारिश से ज़्यादा बरसात कर चुका है। मोइज़ ने मरवा का हाथ अपने चेहरे से हटाकर होंठों से लगा लिया। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मोइज़ ने मरवा को अपने सीने से लगाया। मरवा का बेहोश हुई। उसे खबर ना थी। हाँ, मगर मोइज़ ने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक हैं। हमने अच्छी तरह उनका मुआयना कर लिया है। सिर्फ खौफ की वजह से बेहोश हैं। सुबह तक होश में आ जाएंगी। आप चाहें तो सुबह तक इंतज़ार कर लें या अपने घर ले जा सकते हैं इन्हें। नर्स पेशावराना मुस्कुराहट उछाल कर कहती आगे भर गई। मोइज़ ने आंखें बंद करते बारहा अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मरवा की जान और इज़्ज़त की हिफाजत की थी। उसी वक्त सदफ़ की कॉल आने लगी। मोइज़ मरवा का कुछ पता चला। वो बेहद घबराई हुई थी। ये उनकी तीसरी कॉल थी जो मोइज़ ने पहली बार पिक की थी। वो ठीक है ममा, मेरे साथ है। रात काफ़ी हो चुकी है। हम लोग होटल में रुक रहे हैं। सुबह आ जाएंगे। बारिश मज़ीद तेज़ हो चुकी है। मैं ड्राइव नहीं कर सकता। मोइज़ ने बहाना घड़ा। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं किसने वो मैसेज करके बेहुदा मजाक किया है। ये लो तुम अपनी दादों से मरवा की बात करवा दो। रो रो कर हैरान हो रही हैं, सदफ़ ने कहा। लेकिन ममा, मोइज़ ने कहा, मोइज़ मरवा से बात करवा दो, मैं उसकी आवाज़ सुन लूँ। दादों की आवाज़ में नमी थी। न जाने क्यों मोइज़ की आंखें भी यकदम नम हो गई। कौन कहता है मर्द रोते नहीं? हाँ, जब बात इज़्ज़त और जान पर आ जाए तो बड़े बड़े बादशाह भी रो पड़ते हैं। मोइज़ हैदर तो एक आम सा रवायती मर्द था। दादो, मरवा सो चुकी है, वो थक गई थी। आप कहें तो उठा दूँ? खुद पर काबू पाते मोइज़ ने कहा, वो तुम्हारे साथ है तो ठीक है। तुमसे ज़्यादा उसका ख्याल कौन रख सकता है? अब बस तुम उसके पास हो तो उसे मना कर ही लाना। मैं अब मज़ीद तुम दोनों का झगड़ा नहीं सुनूंगी। अब अगले ही हफ्ते वलीमा होगा। दादू ने कहा तो यकदम इन हालात में भी मोइज़ का कहकहा निकल गया। अच्छा आइडिया है, मैडम को मना ही लिया जाए। मोइज़ ने कहा, अच्छा अपना और उसका ख्याल रखना, खुश रहो। दादू ने कहते फ़ोन रख दिया। कुछ सोचते मोइज़ की आंखें चमक उठीं। मोइज़ की उंगलियां अगले 2 मिनट बाद होटल की स्वीट की बुकिंग के लिए मेल टाइप कर रही थीं। मरवा की आंख खुली तो खुद को किसी की बाहों के हसार में पाया। खिड़की से आती धूप मरवा की आंखों में जा रही थी। वो मुश्किल आंखें खोलते मरवा ने चेहरा ऊंचा करके देखा तो वो मोइज़ की गिरफ्त में थी। मरवा ने भिदक कर मोइज़ का हिसार तोड़ना चाहा, मगर वो शायद कल वाले हादसे के बाद अब मुमकिन ना था। गहरी नींद में भी वो उसे मजबूती से थामे था। छोड़ो मुझे। मरवा के आंसू टूट कर बिखरने लगे। ये क्या कर दिया तुमने? मरवा की भीगी आवाज़ पर मोइज़ ने हैरत से आंखें खोलीं। क्या किया है? मोइज़ ने नींद में डूबी आवाज़ में पूछते मरवा के आंसू साफ किए। तुमने मेरे साथ क्या किया? मरवा से हया से बात मुकम्मल न हो पा रही थी। मोइज़ ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ तो? मोइज़ एक हाथ अपने सर के नीचे रखा, दूसरे से मरवा के बिखरे बाल संवारे। क्यों किया है? सब खत्म कर दिया। ये ताल्लुक हमारा नहीं बन सकता। यकदम घुटनों में सर दिए मरवा इस तरह बयान करने लगी जैसे कोई मर गया हो। मोइज़ परेशान होकर उठा। इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। तुम्हें किस बात की परेशानी है? मोइज़ ने उसे अपने साथ लगाना चाहा, मगर मोइज़ को हटाकर वॉशरूम में घुस गई। कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी होकर वो जिस पागलपन से खुद से मोइज़ के हर लम्स को मिटा रही थी, मोइज़ का गुस्सा तेज़ होने में चंद पल लगे। उसने आगे बढ़कर शावर बंद किया। तुम पागल हो या मुझे कर रही हो? रात को इजहार मोहब्बत तुमने किया, तुमने कहा मैं तुम्हें छोड़कर मत जाऊं, और ये सब नया ड्रामा क्या है? मोइज़ का लहजा तेज़ और आवाज़ में सख्ती थी। गुनाह है गुनाह। मरवा ने उसे दूर हटाया और बस मोइज़ का सब्र ख़त्म हुआ। एक ज़ोरदार तमाचा मरवा के खूबसूरत गाल पर पड़ा। खबरदार, जो तुमने मेरी मोहब्बत या हमारे निकाह को गुनाह बनाया। मरवा गाल पर हाथ रखे बाथरूम के फर्श पर बैठी रोती जा रही थी। मोइज़ परेशान सा होकर उसके पास आ बैठा।
مجھے بتاؤ کیا کر بیٹھی ہو؟ کہیں تم غصے میں کوئی انتہائی قدم تو نہیں اٹھا چکی ہو جو اب کہہ رہی ہو یہ گناہ ہے؟ بتاؤ مروہ، کہیں تم نے خلا تو نہیں لے لی تھی؟ مروہ نے نفی میں سر ہلاتے معیز کے منہ پر اپنے بھیگے ہاتھ رکھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مروہ نے سر معیز کے شانے پر رکھا، یوں لگتا تھا وہ اب تھک چکی ہے، مزید اس راز کا بار دل میں نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر کیا پریشانی ہے؟ معیز اس کے گرد اپنی مضبوط کسری بازو کا حصار بناتے پوچھ رہا تھا۔ یاد ہے جب ہمارا نکاح ہوا تھا اچانک، اور نکاح بھی ہاسپٹل میں ہوا تھا میرے پاپا کی آخری سانسوں کے درمیان؟ تب میں 10 سال کی اور تم؟ مروہ نے اپنی یادداشت پر زور ڈالتے منظر بیان کیا۔ ہاں سب یاد ہے، میں جب 18 سال کا تھا۔ معیز کو یاد تھا وہ کالج سے واپسی پر باپ کے فون پر وہاں پہنچا تھا۔ پاپا میری وجہ سے مر گئے تھے، مروہ نے انکشاف کیا۔ ان کو تو بیک وقت 3 ہارٹ اٹیک ہوئے تھے۔ معیز کو پوری بات یاد تھی جو اس وقت باپ نے بتائی تھی۔ میری وجہ سے، یہ 3 الفاظ کہتے مروہ نے اپنا چہرہ معیز کے سینے میں چھپایا۔ کیا مطلب؟ تم تو بہت چھوٹی سی تھی، گڑیا سے کھیلتی تھی نا تم؟ پھر تم سے کیا ہوا تھا؟ معیز نے پریشانی اور حیرانگی سے پوچھتے ایک ہاتھ مروہ کے سر پر رکھا۔ اس دن میرے ٹیوشن ٹیچر نے میرے ساتھ زیادتی۔ تایا ابا کو سب پتہ تھا، انہوں نے سب جان کر بھی اپنے بھائی کے لیے اپنی بیٹے کی قربانی دی، پھر بھی پاپا نہیں بچ سکے۔ مروہ بتا کر معیز کی شکل دیکھنے لگی۔ معیز بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا تو مروہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی سچ ہے معیز، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہا تھا مجھے طلاق دے دو، ورنہ تمہیں کیوں نہ معاف کرتی، تمہاری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تمہیں جو سکھایا گیا تھا تم وہی کرتے تھے۔ مروہ کو چھوڑ کر معیز باہر چلا گیا۔ معیز مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مروہ دیوانہ وار معیز کے پیچھے لپکی، مگر وہ باہر سے کمرہ لاک کیے جا چکا تھا۔ پتہ تھا تم میں اتنا ظرف نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کسی مرد میں ایسا ظرف نہیں ہوتا، تم لوگ صرف نام کی محبت کرتے ہو۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، مروہ نے چلا کر بند دروازے کو دیکھتے کہا۔ پورا دن مروہ نے وہیں اسی فرش پر بھوکے پیاسے ماتم کرتے گزارا تھا۔ ڈھلتی رات معیز نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تھا۔ مروہ نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح سر اٹھایا۔ معیز نے اپنی گھور سیاہ آنکھیں اٹھائی جو اس وقت سرخی سے بھری تھی۔ گھر چلے؟ معیز نے پتہ نہیں پوچھا تھا یا بتایا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، مروہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ معیز چند منٹ اسے اپنے روبرو غصے سے بھرا درد سے بکھرتا دیکھتا رہا۔ تمہیں ایک سچ بتانے میں 10 سال لگ گئے، میں اسے سمجھ کر اپنے دل کو سمجھانے کے لیے 10 گھنٹے بھی نہیں لے سکتا؟ معیز نے کرب سے پوچھا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ مروہ نے اس کے کالر کو پکڑ کر پوچھا۔ آئی ایم سوری۔ معیز نے کالر چھڑوانے چاہے۔ مجھے گھر لے جاؤ، مجھے دادوں کے پاس جانا ہے۔ رخ پلٹ کر مروہ نے اپنے آنسو چھپائے۔ اوکے، گہری سانس لیتے معیز نے اپنا فون اٹھایا جو وہ یہیں چھوڑ گیا تھا۔ 2 ماہ مسلسل بیمار رہنے کے بعد کچھ دن سے مروہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی، اس لیے وہ آج یونیورسٹی جانے کو تیار تھی۔ ولیمہ بھی معیز نے مروہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر ملتوی کر دیا تھا۔ مروہ کو ناشتے کے بعد کتابیں اٹھاتے دیکھ معیز حیران ہوا۔ چائے کا کپ منہ سے لگائے وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، مروہ نے دادوں کو دیکھتے اطلاع معیز کو دی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تو تمہیں کمزوری بہت ہے، دادوں نے خفگی سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں۔ مروہ نے مصنوعی ہنس کر بات ٹالی۔ مروہ خدا حافظ کہتی باہر کو گئی۔ معیز بھی چائے چھوڑ کر گاڑی کی چابی لیے اس کے پیچھے گیا۔ اگر تمہیں آج جانا تھا تو رات کو مجھے بتا دیتی، معیز کے باہر جا کر اس کا راستہ کاٹا۔ کیوں؟ مروہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ معیز نے بھی مروہ کے غیر ضروری سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ میں رکشے یا ٹیکسی سے جا سکتی ہوں۔ شٹ اپ، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ معیز کا غصہ اسی وقت اود آیا۔ ہاں یہی خرابی ہے تم میں، غصہ تو ہاتھ میں لیے پھرتے ہو، جہاں مجھے دیکھا نہیں وہیں منہ پر مار دیا۔ مروہ نے خفگی سے انگلی اٹھا کر کہا۔ اوکے سوری، آپ بیٹھ جائیں۔ معیز نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نہایت تمیز سے کہا۔ مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں، مروہ نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے میرے لیے لفظ آپ۔ معیز کی آنکھوں میں عجیب سی چمک در آئی اور عجیب خمار آلود آواز میں معیز نے حسرت و یاسیت سے کہا۔ مروہ معیز کے اس لہجے اور نظروں سے پزل ہو کر خائف ہونے لگی۔ مجھے چھوڑ آئے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مروہ نے جانے کس جرم میں معیز سے پہلی بار عزت سے بات کی جس کا وہ حقدار تھا۔ بہت دن بعد وہ کھل کر مسکرایا، ورنہ تو عجیب کھویا جانے کون سے مقبرے قائم کرتا رہتا۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ معیز نے 2 انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر چھوڑ دی۔ مروہ اس کی اتنی محبت پر گھبرا سی گئی۔ یہ تمہاری یونیورسٹی ختم کب ہوگی؟ معیز نے گاڑی روڈ کی طرف کرتے پوچھا۔ 1 سال تک۔
मरवा ने अपने नोट्स की तरफ देखते कहा, क्या करोगी इतना पढ़कर? क्या इतनी सी पढ़ाई करके तुम्हें मेरा ख्याल रखना नहीं आया? मोइस के लहजे में हल्की सी शरारत थी, और वो क्यों थी मरवा को नहीं मालूम था। आपको मुझ पर एतबार नहीं है ना? मरवा ने पूछा। कितना मीठा लगता है अपनी वाइफ के मुंह से आप सुनना। तुम सोच भी नहीं सकती, दिल चाहता है दिल वार कर तुम्हारे सामने रख दूँ। मोइस ने मोहब्बत से कहा, आपने मुझे माफ़ कर दिया? मरवा ने हैरानगी और बेयकीनी से पूछा। किस लिए? मोइस भी हैरान हुआ। वो जो बचपन में मरवा अटकी, जिस बात में तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हें लगा मैं तुम्हें उस बात की सज़ा दूंगा। इतना कमज़ोर समझा है तुमने मेरी मोहब्बत को? मोइस के लहजे में शिकवा था। और हीरा? मरवा ने जाने किस डर से पूछा। जहन्नम में झोंक तो उसे भूल जाओ। मेरे सब अफेयर्स और गलतियाँ मुझे एहसास हो चुका है। हम लड़के अपनी इंजॉयमेंट के लिए कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। मैं अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। अब हमें साथ रहना है। कल रात मैंने ख्वाब देखा था, उसे सच करना है। अब सिर्फ तुम, मैं और। मोइज़ ने गाड़ी रोकते ज़ुबान को भी ब्रेक लगाई। और? मरवा ने खौफ से पूछा। कोई और अब भी था? और हमारी प्यारी बेटी? मोइज़ मरवा के हाथ थाम कर यकीन दिला रहा था। मरवा नज़र झुका गई। गालों पर हया और खुशी की लाली टपक रही थी। क्या हुआ? मोइज़ ने मरवा के सुर्ख गाल को उंगली से छुआ। मरवा ने हाथ छुड़वा कर अपनी नोट्स वाली फ़ाइल खोली। एक कागज़ निकाल कर मोइज़ के सामने किया। वो मरवा की रिपोर्ट थी। मरवा मुंह दूसरी तरफ किए बाहर देख रही थी। मोइज़ ने रिपोर्ट पढ़ी। 2 बार, 4, 10 बार, हर बार वही तहरीर। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई। मोइज़ ने उसका रुख अपनी तरफ किया। जिस तरह वो मरवा पर झुका था, मरवा को लगा उसका दिल भी उछल कर बाहर आ जाएगा। मोइज़? मरवा ने मोइज़ की वालहाना मोहब्बत की गुस्ताखियों से घबरा कर उसे रोका। जी जाने मोइज़। मोइज़ का लहजा जान निसार करने वाला था। हम पब्लिक में हैं। मरवा ने ख़ाइफ होकर बताया। गलती भी तो तुम्हारी है, तुमने बताया ही पब्लिक में है। अब बंदा ठीक से अपनी बीवी को मुबारक भी नहीं दे सकता। मोइज़ ने ऐसी मस्कीन शक्ल बनाई। मरवा की जलतलक हंसी बिखर गई। वापस चलें, सबको ये खुशखबरी भी देनी है, और दफ़ा करो ये यूनिवर्सिटी को। मेरी बेटी को हलकान करोगी। मोइज़ ने गाड़ी वापस ले ली। सबको बताना पड़ेगा? मरवा ने शर्मा कर पूछा। पूरी दुनिया को? मोइज़ का बस नहीं चल रहा था। अभी बाहर निकल कर ऐलान करवा देता। मगर मेरी पढ़ाई? मरवा को अब होश आई। गाड़ी वापस मुड़ चुकी है। ओहो, पागल मत बनो। पढ़ाई के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मगर मैं अपना मज़ीद कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोइज़ ने नरमी से उसे समझाया। मरवा ने सर मोइज़ के शाने पर रख दिया। ड्राइव करते मोइज़ ने लब मरवा की पेशानी पर रखे। चाचू का हिस्सा मैंने तुम्हारे नाम करवा दिया है, मोइज़ ने घर जाते हुए बताया। मगर अब इसकी क्या ज़रूरत थी? आप हैं तो मेरे लिए। मरवा ने वहीं सर टिकाए पूछा। जो तुम्हारा हक है उसे लेना तुम्हारा हक है। उनकी वारिस सिर्फ तुम हो। अब मुझसे खफा तो नहीं होना? मेरी तरफ कोई हिसाब रहता हो तो बता दो। मोइज़ ने गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी रखी थी। वो हर तरह से इस नाजुक लड़की का ख्याल रखना चाहता था, जिसने ज़िंदगी में सवाए दुख के कुछ ना चुना था। अब वो सिर्फ मोहब्बतों की हकदार और उन्हीं की अमीन थी। मेरे सारे 4,000 रुपये। मरवा ने हथेली सामने फैलाई। कौन से? मोइज़ हैरान ही तो रह गया। अरे वही जो मैंने शॉपिंग की थी। मुझे पता होता वो शॉपिंग मॉल मेरे शोहर का है और पैसे वसूल करने वाला मेरा शोहर है, तो मैं पागल थोड़ी थी जो पैसे देती। मेरे लिए तो सब फ्री था। मरवा ने हंस कर कहा। मोइज़ ने भी वो दिन याद करके कहकहा लगाया। सब तुम्हारा है जाने मोइज़। मोइज़ ने कहते अपना वॉलेट पॉकेट से निकाल कर मरवा की हथेली पर रखा। मरवा खिलखिला उठी। मोइज़ ने अपना ज़र्फ़ बड़ा किया तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। अगर अपना साहिबान हमारे साथ हो, उसका एतबार हो, तो दुनिया का कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता। हादसे किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, बस उन्हें दिल पर ले लेने से ज़िंदगी घुट घुट कर मर जाती है। हीरा ने जो गुनाह के बीज मोइज़ की ज़िंदगी में बीजे थे, उसकी सज़ा दुनिया और या आखिरत में उसे मिल ही जानी थी। ज़रूरी नहीं हर किसी को अंजाम दुनिया ही में मिले। कुछ गुनाहों की सज़ा हमें उस वक्त भी मिलती है जब हमें दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन जाने हीरा के लिए अल्लाह ने कौन सा वक्त मुकर्रर किया था। मोइज़ के ज़र्फ़ और मरवा के सब्र का फल उनको मिल चुका था। अच्छाई का दामन थामने वाले और लौट कर रब से तौबा करने वाले के लिए ये बड़ा इनाम है। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।